السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی آج بیٹھا سوچ رہا تھا پاکستان کے بارے میں اور دیگر ممالک کے بارے میں کچھ تقابلی سا جائزہ لے رہا تھا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ دیگر جو ریاستیں دنیا میں قائم ہیں ان کے قائم ہونے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے قائم ہونے کی جو وجہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان خالصتاً اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، اکابرین ملت کی باتیں سنتے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست کا جو نعرہ اس وقت بڑا معروف ہوا تحریک پاکستان کے دور میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جسے عام آدمی یا مجھ جیسا جو آدمی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نعرے کے تحت تو پاکستان کے اندر ہمیں ہر طرف اسلام نظر آنا چاہیے تھا، رب کائنات کے احکامات پر عمل پیرا یہ قوم نظر آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے۔ لیکن حیرانگی ہے، کچھ افسوس بھی ہے کہ اسلام کا نعرہ جو ہم نے لگایا من حیث قوم، وہ چلتے چلتے اسلام آباد کی سڑکوں تک بس، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا اسلام، شاید اسلام آباد ہی اس کا مطلب تھا، وہیں تک رہی بات۔ اور عشق مصطفیٰ کی جو بات کر رہا ہوں وہ بھی آج کل تو صرف نعروں میں، تقریروں میں یا نعت خوانیوں میں، شاید نعت خوانوں کے لیے رہ گیا عشق مصطفیٰ، مجھ جیسے لوگوں پر شاید اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اصل میں تو کامیابی کا جو راز تھا دنیا اور آخرت میں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کے اسوہ پر عمل کرنے میں تھا، کامیابی بھی اسی میں تھی، اور ناکامی بھی یوں تھی کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ناکام، جیسے آج ہم نظر آ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں یہ مسلمان، یہ پاکستانی قوم ناکام نظر آتی ہے۔ میں دیگر ممالک کے ساتھ جب تقابل کر رہا تھا تو میری نظر میں نیوزی لینڈ آ کھڑا ہوا۔ نیوزی لینڈ کے کسانوں کے معاملات میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فصلیں اپنی اگاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے کھیت کے ساتھ جو سڑک ہے، روڈ گزرتا ہے، اس کے کنارے پر ایک کیبن سا بناتے ہیں جس میں سبزیاں یا پھل وہ مختلف مقدار میں، کوانٹٹی میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر قیمت بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا باکس بھی رکھتے تھے وہاں پہ۔ اور ہوتا یوں ہے کہ نہ تو کوئی سیکیورٹی کیمرہ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی وہ کسان وہاں مالک وہاں پہ بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رکھ دیتے ہیں، گاہک گاڑی پہ آتے ہیں، گزرتے ہیں، وہ رکتے ہیں، وہ اپنے مطلوبہ مقدار کی سبزیاں پھل اٹھاتے ہیں اور لکھی گئی قیمت کے مطابق پیسے اس باکس میں ڈال دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا ایک ایسے ملک میں جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں مسلمان بھی اس تعداد میں آباد نہیں ہے جس میں پاکستان میں آباد ہیں یا کسی مسلم ممالک میں آباد ہیں، تو اسلامی تعلیمات کا یہ جو عمل ہے، یہ جو اثر ہے وہاں پہ نظر آتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں کے ہاں یا عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں کے ہاں اس طرح کا کام نظر کیوں نہیں آتا؟ یا تو حالات یہ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی صرف اسلام کا نام استعمال کرتی ہیں، اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں، مذہبی جماعتیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، جن کا کام ہی اسلام کی پروموشن تھا، اسلام کے قائم کرنا تھا، نظام مصطفیٰ کے لیے نعرے تھے، وہاں پر بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اتنا بڑا جو ڈفرینس ہے، قول و فعل میں جو تضاد ہے، میرا تو خیال ہے کہ شاید ہماری من حیث المجموعی یا من حیث القوم ناکامیوں کی وجہ یہی ہے۔ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کس طرح اکابرین پاکستان نے تحریک پاکستان کے وقت اسلام کو اپنے کردار میں بھی راسخ کیا، اس پر عمل پیرا ہوئے، اور کس طرح انہوں نے بر صغیر کے پھیلے ہوئے مسلمانوں کو، بٹے ہوئے مسلمانوں کو، تعصبات کا شکار معاشیات کا شکار مسلمانوں کو اور اغیار کی غلامی میں مبتلا مسلمانوں کو ایک قوم بنایا، اور اس قوم نے ایک وطن حاصل کر لیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ہم نے شاید اسلام کو ارادتاً تو خیر بات نہیں کہا، لیکن ہماری عادت میں اسلام نہیں ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی قوم جس نے کتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کیا، اور آج وہ بکھرا ہوا ہجوم سا لگتی ہے، کسی بات پر متفق نہیں ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، حکمران بھی شاید اغیار کے غلام ہو چکے ہیں، اور کہیں پر بھی مجھے کوئی پازیٹیو بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ مایوسی کی بات ہے، لیکن بہرطور کہیں نہ کہیں مایوسی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے رب سے، سونے نبی پاک سے محبت کر سکیں، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو قرآن کی شکل میں ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی زبان اطر سے ہمارے سماعتوں تک پہنچے ہیں وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں اور ہم بھی دنیا میں ایک باوقار قابل فخر قوم بن کر جی سکیں اور ابھر سکیں۔ بہت شکریہ۔